بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ پیپر پیٹرن یا پیپر پریزنٹیشن. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ نے کس طرح اس پیٹرن کو بنائی ہے. تو ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں کہ جس طرح بورڈ پیپر میں ہم اپنا رول نمبر لکھتے ہیں، آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں جس طرح اسٹوڈنٹ نے اپنا رول نمبر لکھ لیا. پھر اس کے بعد جو کیا ہے مضمون ہے، تو مضمون میں اس نے لکھ لیا سائنس. پھر اس کے بعد ہے پرچہ، تو پرچہ میں یہ لکھتا ہے بیالوجی. اچھا، تاریخ، اس پہ یہ ڈیٹ لکھتا ہے. یہ ہمارے پاس ایک سیمپل پیپر ہے، اب یہ دیکھ سکتے ہیں. امتحان ہے سالانہ ہے یا اینول. اسی طرح مضمون میں پھر دوبارہ سائنس لکھنی ہے. اچھا، پرچہ کس یا کون سے سبجیکٹ کی ہے؟ بیالوجی کی ہے. پھر اس کے بعد ڈیٹ کو لکھتا ہے. اب یہ مارجن لائن ڈرا کرتے ہیں اور بلو مارکر کے ساتھ مارجن لائن اس نے ڈرا کیا. ایک لائن تھوڑا سا تھک ہے، دوسرا لائن تھن ہے، مطلب پتلا ہے. لیفٹ سائڈ پر بھی اس نے ڈبل لائن ڈرا کیے اور رائٹ سائڈ پر بھی. لیکن آپ کو یہ اپنے ذہن میں یاد رکھنی چاہیے کہ لائن کو بالکل سٹریٹ ہونی چاہیے. ٹیڑھا لائن جو ہے وہ بالکل نہیں ڈرا کرنی ہے. اب اس نے پیج نمبر لکھ لیا. پیج نمبر کے بعد اب یہ کیا لکھتا ہے؟ اچھا، سیکشن. تو سیکشن ہمارے پاس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ ہمارے بورڈز کے پیپر میں سیکشن لازمی ہوتی ہے. سیکشن بی اور سیکشن سی. سیکشن بی میں ہم شارٹ کویسچن لکھتے ہیں اور سیکشن سی میں ہم لانگ کویسچن لکھتے ہیں. تو اس نے سیکشن کو بلو کے ساتھ لکھ لیا اور بی کو بلیک کے ساتھ. ہر ایک اسٹوڈنٹ کی ایک اپنی کلر کمبینیشن ہوتی ہے. چاہے آپ بلیک کے ساتھ سیکشن لکھ سکتے ہیں اور بی کو آپ بلو کے ساتھ لکھ سکتے ہیں. اب سیکشن کے بعد کیا لکھنی ہے؟ مین. تو سیکشن بی میں کویسچن نمبر 2 ہوتا ہے. تو اب یہ بچہ جو ہے یہ کویسچن نمبر 2 لکھنے جا رہا ہے. کویسچن اس سے پہلے بھی ہم نے ایک پیپر اپلوڈ کیا تھا، اس ویڈیو کی آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں. تو اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیوز ہوں گے ہم انشاءاللہ اپلوڈ کرتے رہیں گے اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. کیونکہ آپ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی آپ کا رائٹنگ امپروو ہو جائے گا اور آپ کی رائٹنگ میں دن بدن کیا ہوگا، بہتری آئے گی. کیونکہ پریکٹس رائٹنگ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. کیونکہ آپ جتنا زیادہ اپنے رائٹنگ پہ پریکٹس کرو گے، بہتر لکھنے کی کوشش کرو گے، تو اتنا ہی آپ کا رائٹنگ امپروو ہو جائے گا، بیسٹ ہو جائے گا. اب اس نے لکھ لیا کویسچن نمبر 2 اور پھر اس کے بعد پارٹ نمبر 1 اور پھر پارٹ نمبر 1 کا آنسر. تو اب ہر ایک ہیڈنگز کو یا مین ٹائٹل کو یہ انڈر لائن کر رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے بھی یہ بلیک مارکر کو یوز کرتا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس جسٹ 1 لائن یہ ڈرا کرتا ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ لائن، مطلب ان دونوں لائن میں 1 لائن جو ہے وہ تھک ہے، مطلب موٹا لائن ہے، اور دوسرا لائن جو اس کے نیچے ہوتا ہے وہ تhin ہے، تھوڑا سا پتلا ہے. اچھا، تو آپ کوشش کرو کہ آپ اسی طرح پیپر اپنے گھر میں بناؤ اور پھر اس میں جو غلطیاں ہوتی ہے ان کو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں، تو اس سے آپ کی رائٹنگ اور بھی بہتر ہو جائے گا. اچھا، اب یہ ایک کویسچن لکھنے جا رہا ہے. فار ایگزامپل یہ ایک شارٹ کویسچن لکھتا ہے. دیکھتے ہیں کیا یہ لکھتے ہیں. ریسپائریٹری
रिस्पायरेशन। अच्छा, आप जितना साफ लिखोगे उतना ही आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, क्योंकि साफ लिखने पे टीचर जो है वो उनको मतलब चेकिंग में उनको मज़ा आता है। जितना उनके लिए आप चेकिंग आसान करोगे उतना ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब ये नेक्स्ट लिखने जा रहा है, ब्लू पॉइंटर ये यूज़ करता है, ये आप देख सकते हैं। The process during। अच्छा, तो ये रिस्पायरेशन मतलब क्वेश्चन को डिफाइन कर रहा है कि व्हाट इज़ रिस्पायरेशन। अब इसके बाद ये एग्जांपल देगा, इसमें अगर डायग्राम की ज़रूरत हो तो डायग्राम भी ड्रा करेगा पेंसिल के साथ। तो जब एक पेज पे आपको समझ आ जाए, एक पेज जो राइटिंग होती है, तो सारे के सारे पेज इसी तरह होने चाहिए। स्टार्ट और एंड जितने आप अच्छी करोगे, ये नहीं है कि बस सिर्फ एक पेज को बेहतर बनाओ, एक पेज अट्रैक्टिव बनाओ, बाकी पेजेस आप ठीक तरह से नहीं बनाओगे तो उतने ही आपके नंबर ख़राब हो जाएंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद हम एक ऐसी वीडियो बनाएंगे कि 9-10 के स्टूडेंट कैसे अपना फील्ड सेलेक्ट करेंगे या फ्यूचर प्लानिंग वो कैसे करेंगे कि मुझे आगे जाना है, मुझे इस दुनिया में क्या करनी है, कंपटीशन करनी है, क्योंकि स्टूडेंट आजकल बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होते हैं और वो आगे जाकर किसी के साथ कम्पीट नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते और अपना एक अच्छी सी फील्ड का वो सिलेक्शन नहीं कर सकते। इसकी मेन वजह ये है कि उसको अच्छी तरह से गाइडलाइन नहीं मिलती। अब इन स्टूडेंट को हमने गाइड किया है, इन स्टूडेंट को हमने तरीका सिखाया है कि कैसे लिखनी है, कैसे हेडिंग देनी है, कैसे इसको अंडरलाइन करनी है। और इसी तरह आप जब एक इक्वेशन आ जाए या मैथमेटिकल फॉर्म आ जाए या एक फार्मूला आ जाए तो फिर इसको कौन से कलर के साथ लिखनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टूडेंट कैसे लिख रहा है, अब इसको कैसे मेंशन कर रहा है, मतलब लिखाई भी साफ करने की कोशिश करता है और इसी तरह कलर कम्बिनेशन को भी मेंटेन करता है। इसी तरह नहीं है कि कभी ब्लू के साथ और कभी ब्लैक के साथ, बस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो कलर वो इस्तेमाल करता है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, ये एक ख़ास टेक्निक को, एक ख़ास मेथड को ये फॉलो कर रहा है, तो इसी की बदौलत ये अपना पेपर कंटिन्यू रखता है। अच्छा, ब्रीथिंग, तो अब ये ब्रीथिंग को क्या कर रहा है, उसको भी डिफाइन कर रहा है। रिस्पायरेशन तो हो गया, फिर इसका एग्जांपल भी हो गया, 36 ATP दे दिया का ग्लूकोज ब्रेक हो गया ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो इससे बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP। अब इसने ब्रीथिंग का हेडिंग दे दिया। आप भी इसी तरह अपने पेपर को रोटेट कर सकते हैं, जिस तरह स्टूडेंट रोटेट करता है लाइन मारने के लिए। मतलब ये है कि लाइन सीधा आ जाए, स्ट्रेट हो, उतना ही आपका पेपर अट्रैक्टिव लगेगा। अच्छा, ब्रीथिंग को अभी डिफाइन करनी है। ये अपने साथ अपनी मटेरियल कंप्लीट रखता है, जिस तरह ब्लू मार्कर है, ब्लैक मार्कर है, हाइलाइटर है, वाइट पुट है, वाइटनर है और इसी तरह पॉइंटर है। तो आप अपने साथ एग्ज़ाम के लिए, पेपर के लिए अपनी सामान और अपनी जो ज़रूरी मार्कर पेन वगैरह होती है वो अपने साथ लेके जाएं। अच्छा, इसकी राइटिंग थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन साफ लिखने की कोशिश बार बार करता है कि मैं साफ लिखूं। अब पेज टर्न अप इसने दे दिया PTO। अच्छा, दूसरे पेज पे ही जा रहा है और वहाँ पे इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करता है। ये हो गया। चलो भाई, अब दोबारा लाइन ड्रा करनी है। बस स्टूडेंट्स पेपर के स्टार्ट में सारे लाइन ड्रा करते हैं, मार्जिन लाइन इसको हम कहते हैं।
باؤنڈری لائن بھی ہم کہتے ہیں اس کو. تو سارے لائن ایک ہی ٹائم پہ مطلب پیپر کے سٹارٹ میں مارتے ہیں تو پھر اس کو آخر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, کیونکہ سارے لائن ایک جیسی بھی ہوتے, ایک کلر کی بھی ہوتے, تو اس سے پیپر بہت اٹریکٹیو لگتی ہے. اب وہ فرسٹ نمبر پیج تھا, اب یہ سیکنڈ ہو گیا. بعض بورڈ کے پیپر میں اپنے نمبر بھی ہوتے ہیں تو اس نمبر کی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا تو اب ایک پارٹ کمپلیٹ ہو گیا, دوسری پارٹ لکھنی ہے کوسچن, مطلب نمبر 2 پارٹ لکھنی ہے. کوسچن کو کمپلیٹ کر دیا, لائن بلو کے ساتھ اس نے ڈرا کیا. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ میں نے ایک پارٹ کمپلیٹ کیا, اب مجھے دوسری پارٹ لکھنی ہے اور اس کی آنسر دینی ہے. اچھا پارٹ نمبر فار ایگزامپل اس کو کوسچن آتا ہے, اگر آپ اس پیپر کو غور سے دیکھیں تو یہ اسٹوڈنٹ بار بار مارکر کو چینج بھی کر رہا ہے, مطلب اس نمبر کو بلیک کے ساتھ منشن کر رہا ہے اور فونٹ کو بلو کے ساتھ. اب دیکھو بلو کے ساتھ تقریباً اس نے کیا دیا آنسر, تو آپ آنسر کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو مین چیز جو ہے وہ اب کلر کمبینیشن برقرار رکھنی ہے, اس کے ساتھ اس کو انڈر لائن کرنی ہے, اور پھر اس کے بعد کلر کمبینیشن جو ہوتی ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ کلر کمبینیشن بعض اسٹوڈنٹس مختلف رنگ برنگ مارکر یوز کرتے تھے, اس سے ان کا پیپر خراب ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ ہائی لائٹر کو کیسے یوز کرتا ہے, بس ایک بار اس کو یوز کرتا ہے لائن کے اوپر. اب دیکھو اور ہیڈنگز کو کیسے یہ ہائی لائٹ کرتا ہے, دیکھ. اچھا تو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہائی لائٹر کو بس ایک بار مارتا ہے لائنز کے بیچ میں, کہ اس کو تھوڑا بہت پیپر اس سے اٹریکٹیو بن جائے. تو واقعی اس سے پیپر اچھی لگتی ہے. بعض اسٹوڈنٹ اس کو بار بار کھینچ لیتے ہیں تو پھر اس کا پیپر خراب ہوتی ہے, کیونکہ اس کی لکھائی پیپر سے نیچے جاتی ہے. یہ پیپر ہو گیا, اب دیکھ سکتے ہیں سمپل سی پیپر ہے مگر اٹریکٹیو ہے.